قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغزوة أو ركعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. انتہائی قابل احترام دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور نقل حرکت، اللہ کے راستے میں نفع و خروج، یہ چاروں اعمال نبوت میں سے دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور نقل حرکت، اللہ کے راستے کا خروج، یہ چاروں چیزیں اعمال نبوت میں سے اعمال انبیاء اور اعمال انبیاء صفات انبیاء کے ساتھ چلتے ہیں. یہ اہم بات، اعمال انبیاء صفات انبیاء کے ساتھ چلتے ہیں، اعمال نبوت صفات نبوت کے ساتھ چلتے ہیں. جو اعمال نبوت میں اپنے مزاج کے ساتھ چلتے ہیں، توجہ سے بات سنیں، جو اعمال نبوت میں اپنے مزاج کے ساتھ چلتے ہیں وہ اسی طرح محروم ہو جاتے ہیں جس طرح اعمال نبوت کو اختیار نہ کرنے والے محروم ہوتے ہیں. بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی، توجہ سے بات سننا. ہمارے ساتھ ہم کوئی رسمی رواجی بیان نہیں کرتے، توجہ سے بات سننا. جو اعمال نبوت میں اپنے مزاج کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا تجربات، اپنی سمجھ، اپنا مزاج، اپنی عادتیں، یہ اعمال نبوت کو کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں سے اور اعمال نبوت کے نتائج سے ایسے محروم ہو جاتے ہیں جیسے اعمال نبوت اختیار نہ کرنے والے محروم ہیں. کام کا ہونا اصل نہیں ہے بلکہ کام کا صفات نبوت پہ ہونا اصل ہے. کام ہونا اصل نہیں، کام کا صفات نبوت ہونا اصل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان جتنی محنت کرتا ہے عمل کے کرنے کے لیے، انسان جتنا اہتمام کرتا ہے عمل کے کرنے کے لیے، اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرا دیں. عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جو عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا اس عمل پہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اس عمل کا اجر بھی ہوگا، اس عمل کا اثر بھی ہوگا. جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا اور اس کا اجر بھی ملے گا. اور جو عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا نہ اس پہ اجر ہوگا نہ اس کا اثر ہوگا بلکہ وہ عمل محرومی کا سبب بنے گا. دیکھو بات سننا توجہ سے. آخرت میں ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی. آخرت میں ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی. انسان عمل نہیں کرتا. آخرت میں ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی ایسے ناکام ہو جائیں گے جیسے بے عمل ناکام ہے. صاف کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عمل میں، مجاہدے میں، قربانیوں میں تھکا دینے والے ہیں. بدن چورا ہو چکا ہے، ہڈیاں کھل چکی ہے، عمل کرتے ہوئے، محنت مجاہدہ کرتے ہوئے مرتے ہی جہنم میں داخل. آخرت میں ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی ناکام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب ہے، ایک راہب عیسائیوں کا بڑا عالم ذمہ دار. وہ بڑی عبادت میں اور بڑی ریاضت میں، بڑے مجاہدے میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا. کسی سے ملتا جلتا نہیں. عمر نے فرمایا اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. اسے آپ کے پاس لایا گیا. عمر نے دیکھا اس کا سارا بدن عبادت کرتے کرتے کھل گیا، اوپر چمڑا اور اندر ہڈیاں، گوشت کا نام و نشان. عمر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں آپ؟
کہنے لگے میں نے اس کا مجاہدہ دیکھا، میں نے اس کی تکالیف دیکھی، میں نے اس کی قربانی دیکھی، اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول آ گیا اور یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنا اپنے آپ کو عبادت میں، مجاہدے میں، ریاضت میں تھکا رہا ہے اور مرتے ہی جہنم میں جائے۔ کام کرنے والوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری اور سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت کو، عبادت کو، تعلیم و تعلم کو، نقل و حرکت کو کن صفات کے ساتھ کیا ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کا اہتمام کرے۔ سب سے بنیادی صفت ہر نبی کی زندگی میں، سب سے بنیادی صفت ہر نبی کی زندگی میں جو کام کرنے والوں کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا ہر ساتھی وہ اپنے باطن کے اعتبار سے، اپنی خلوت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ سے تقویٰ اور ڈر خوف پر ہونا چاہیے۔ پہلی بنیادی صفت دلوں میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر خوف، نڈر نہیں بننا بلکہ ڈرتے ہوئے چلنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ایسا نہ ہو کہ ابتدا میں تو ڈر خوف ہو، ابتدا میں تو ڈر خوف ہے، لیکن جب کچھ پرانے ہو گئے، کچھ کام کی سوچ بوجھ پیدا ہو گئی، کچھ اصول ہدایات کا علم ہو گیا، کچھ مشورے میں شرکت ہونے لگی، اب وہ ڈر خوف ختم ہو گیا، اب نڈر بنا گیا کہ جہاں ڈر نکلے گا وہاں شر ہی شر ہو، جہاں ڈر نکل جائے وہاں شر ہی شر ہو۔ نظام الدین کے ایک عالم مکہ مکرمہ گئے تھے 1980 سے پہلے کی بات۔ اس وقت پورے مسجد حرام میں عمومی طور پہ کام چلتا ہے، بیت اللہ کی دیوار سے لٹ کر لوگ 10 ٹکے فضائل بیان کریں۔ ایک بڑے عالم یہاں کے نظام الدین سے مسجد حرام تشریف ہے، مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ حیات، کہنے لگے کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، چلیے مسجد حرام کے منتظم کے پاس چلتے ہیں، آپ کے بیان کے لیے اجازت دے دی جائے۔ آپ نظام الدین سے آئے ہیں، آپ کی بات ہو جائے ہمارے مجمع کے سامنے، سب کو نفع ہوگا۔ یہ دونوں احباب تشریف لے گئے مسجد حرام کے منتظم سے اجازت لینے کی، کھلا ہوا ماحول تھا، انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ جب یہ واپس آ رہے تھے اجازت دے کر، تو عالم کہنے لگے مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، بہت ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، کیا بات کریں، کیا کہیں گے، بہت ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مولانا جب تک ڈر ہے جب تک ہے، جب تک ڈر ہے، جس دن ڈر نکل گیا اس دن شر ہی شر ہے۔ یہ بنیادی صفت، کام کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کے ساتھ زندگی گزارے۔ تقوی بنیادی صفت، تقوی بنیادی صفت ہے۔ یہاں سے کیا عرض کروں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سارے فتنوں کا ظہور اور تمام گناہوں کا صدور انسان سے ہوتا ہی اسی وقت ہے جب دلوں سے تقوی نکل جائے۔ سارے فتنوں کا ظہور اور تمام گناہوں کا صدور انسان سے ہوتا ہی اسی وقت ہے جب دلوں سے تقوی نکل جاتا ہے۔ کام کرنے والے سارے تمام ساتھیوں کی ذمہ داری اپنی خلوتوں کو اپنی جلوت سے زیادہ پاکیزہ بنائیں، اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو اپنی جلوت سے زیادہ پاکیزہ بنائیں۔ اللہ کا فضل ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی درجے کے اندر اجتماعی ماحول میں اور لوگوں کے سامنے آدمی احتیاط کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن جہاں انفرادی زندگی ہو اور جہاں تنہائی کا ماحول ہو، اب آدمی اپنے آپ کو
آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، کام کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا دو رخ ہے، ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ہے، گشتوں میں، بیانات میں، خروج میں، مشورے میں، ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے، ایک میری انفرادی زندگی ہے، میری شادی، میرے معاملات، میرے معاشرات، میرا لین دین، میری تجارت، میری تنہائیاں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اجتماعی ماحول میں تو پابند ہوں، لیکن انفرادی اعمال میں میں جیسے چاہے ویسے زندگی گزاروں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ کام کرنے والوں کو لگتا ہے۔ اچھی طرح یاد سمجھ لینا، داعی کی زندگی کا کوئی شعبہ انفرادی نہیں ہوتا۔ مطلب کیا آپ کروں میں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری تنہائی کی گفتگو موضوع سے ہٹ جائے گی، اس کا اثر بھی تمہارے مجمع پر پڑے گا۔ کون سی گفتگو؟ تنہائی کی گفتگو۔ ایک تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تنہائیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، کہ اگر تمہاری تنہائیوں کی گفتگو اصل موضوع سے ہٹ جائے گی، اس کا اثر بھی تمہارے مجمع پر پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کام کرنے والے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بنیادی صفت اللہ کا ڈر، خوف ہونا چاہیے۔ اپنی تنہائیوں کو، اپنی انفرادی زندگی کو سنت اور شریعت کا پابند بنانے کا اہتمام کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک کام کرنے والوں کے مذاکرے والی زندگی، ایک کام کرنے والوں کی حاجات والی زندگی ہے ہمارا دسترخوان۔ توجہ سے بات سننا، ہمارا دسترخوان، ہمارے کھانے، اگر ہمارے دسترخوان اور ہمارے کھانے اتباع سنت پر نہیں ہیں، اتباع سنت پہ نہیں ہیں، ہمارے پاس آنے والا مجمع دو قسم کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آنے والا مجمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خواہشات کا غلبہ رکھنے والے اور ایک سنت کا جذبہ رکھنے والے۔ ایک خواہشات کا غلبہ رکھنے والے، ایک سنت کا جذبہ رکھنے والے۔ اگر ہمارے دسترخوان، ہمارے کھانے پینے اتباع سنت میں نہیں ہے، سنت کا جذبہ رکھنے والے ہمارے دسترخوان دیکھتے ہی ہم سے بدگمان ہو جائیں گے۔ ان کے سارے مذاکرے، ان کے بیانات تک ہے، اور ان کے ساری شریعت اور دینداری ان کے ممبر تک ہے، ورنہ ان کا دسترخوان دیکھو، ان کا دسترخوان بھی ایسے ہی آزاد اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے جیسے عام لوگوں کا دسترخوان خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ تو سنت کا جذبہ رکھنے والے ہم سے بدگمان ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور خواہشات کا غلبہ رکھنے والے، خواہشات کا غلبہ رکھنے والے ہمارے دسترخوان کو دیکھیں گے، ہمارے دسترخوان کو دیکھ کر وہ اپنے خواہشات میں اور آگے بڑھ جائیں گے۔ جب اتنے پرانے ذمہ دار کام کرنے والے اتنا اعلیٰ سطح کا کھانا استعمال کرتے ہیں، میں تو بالکل نیا ساتھی عام مسلمان ہوں، اگر میں اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ سے عمدہ اور اپنی ہر خواہش پوری کروں تو کوئی حرج و گناہ کی بات نہیں ہے۔ اتنے پرانے ذمہ دار اتنا اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں کہ سنت کا جذبہ رکھنے والے بدگمان ہو جائیں گے، اور خواہشات کا غلبہ رکھنے والے اپنی خواہشات میں آگے بڑھ جائیں گے، ذریعہ ہم بنیں گے۔ میری بات مشکل پڑے گی لیکن توجہ سے بات سننا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، کام کرنے والے ساتھیوں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائی کی زندگیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت و بندگی والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں والی، اور اپنی خلوتیں، اپنی تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ دیکھو توجہ سے بات سننا، جو لوگ اپنی خلوتیں اور تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ عزت کے پہاڑوں پر بھی بیٹھے ہو اور عزت کے بلند چوٹیوں پر بیٹھے ہو، ان کی خلوت کے نافرمانیاں ان کو ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیں۔ تنہائی کی نافرمانیاں ان کو ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیں۔ یوسف علیہ السلام اس زمانے میں بادشاہ بن گئے اور مصر کا سارا نظام آپ کے قبضے میں آ گیا، اور زلیخا نابینا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام باہر سے کہیں کسی تقاضے پر واپس آ رہے، زلیخا اپنے گھر میں بیٹھی، نابینا عورت، گھوڑوں کے ٹانکوں کی آواز، بڑا شور، گرد و غبار اڑ رہا ہے، بڑا عجیب شور ہو رہا ہے،
تو پوچھا زلیخا نے یہ کیسی آواز؟ تو گھر والوں نے بتایا یہ یوسف علیہ السلام کی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے. ویسے بڑے فوج، ایسا بڑا لشکر ان کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی آواز ہے، اس کا شور ہے. زلیخا کہنے لگی او کیسی عجیب بات ہے، دیکھو تو صحیح، اپنے آپ کو مخاطب کیا. جس نے اپنے تنہائی کو نافرمانی اور گناہوں سے گندا کیا تھا، اللہ نے عزت کے تخت سے اتار کر ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا. پھر یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جس نے اپنے تنہائیوں کو پاکیزہ رکھا، اللہ نے ذلت کے جیل سے نکال کر عزت کے تخت پہ پہنچا. یہ نظام ہے. ایک بات میں نے عرض کی ہے، ہر ساتھی کو اپنی خلوت پہ غور کرنا چاہیے. ہماری خلوت اور تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، یا ہماری خلوت اور تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے؟ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے بات سننا. ساتھیوں کو آپس میں فکر ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. میرا تعلق فلاں ساتھی سے بہت اچھا تھا، اچانک وہ تعلق خراب ہو گیا، پتہ نہیں کس نے ذہن خراب کر دیا، پتہ نہیں کس نے بہکا دیا اس کو، پتہ نہیں کس نے کام میں کیا کہہ دیا. فلاں میرا تعلق امیر سے اچھا تھا، میرا تعلق ذمہ دار سے اچھا تھا، میرا تعلق فلاں مسجد کے ساتھیوں سے اچھا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، میرا تعلق آپس میں خراب ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں نے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا تعلق اللہ سے توڑ دیا، اللہ نے میرا تعلق اپنے بندوں سے توڑ دیا. یہ بنیاد ہے. میں نے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا تعلق اللہ سے توڑ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے آپس میں تعلقات توڑ دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، آپس میں جتنا انتشار ہے، آپس میں جتنا خلوشار ہے، آپس میں جتنی دوریاں ہیں، آپس میں جتنا بغض و عداوت ہے، آپس میں جتنا کینہ کپٹ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ زندگیوں سے، دلوں سے تقوی کا نکل جانا ہے. خلوت اور تنہائیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہ ہونا، یہ آپس کے انتشار اور خلوشار کی سب سے بڑی وجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ آپ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے مسجد قباء کے اندر دیا، آپ نے سب سے پہلی نصیحت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ دی تھی، من اصلح فینا بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین سائر خلقہ. جو اپنا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ سے درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے معاملات اپنی مخلوق سے درست کر لیتا ہے. جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اپنے مخلوق سے درست کر لیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ، ایک شخص نے آپ کو خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ حضرت میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میرا لڑکا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میری کوئی بات قبول نہیں کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اس کو بتا دوں، میں اس وظیفے کا اہتمام کرے لڑکا، تاکہ اس کے نافرمانی اور اس کے گناہ اور اس کے اندر جو اس کا جو مزاج میں فساد آ گیا ہے وہ سب ختم ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جواب لکھا اور باپ سے یہ کہا کہ آپ استغفار کریں. کسے کہا؟ باپ سے کہا کہ آپ استغفار کریں. وہ باپ کہنے لگا اوہو، ایسا لگتا ہے کہ شیخ میرا خط سمجھے نہیں، میں نے حضرت کو لکھا تھا میرا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، حضرت سمجھے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے اس لیے مجھے استغفار کرنے کے لیے کہا. ایسا لگتا ہے کہ شیخ میرا خط نہیں سمجھے. انہوں نے دوبارہ خط لکھا، کہنے لگے حضرت آپ میرا خط سمجھے نہیں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے اور آپ مجھے استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جواب لکھا، کہنے لگے میں تیرا خط سمجھ چکا ہوں، میں تیرے بیٹے کی نافرمانی تیری نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ کا نافرمان ہوا، تو نے اپنا تعلق اللہ سے توڑا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرا تعلق تیری اولاد سے توڑ دیا ہے. ظاہر میں کتنا انتشار خلوشار ہوتا ہے پیارے بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی خلوت اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا اہتمام نہیں کرتے. کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، من تقویٰ یا ابی، اے ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین آپ ململ کا کپڑا پہن کر سخت و طوفانی ہوا والے دن میں انتہائی تنگ راستے میں، جو راستہ انتہائی تنگ ہو، کانٹوں والا ہو، جھاڑیوں والا ہو، کنکر والا ہو، اور انتہائی ملائم کپڑا آپ پہنے ہوئے ہو اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، آپ اگر ایسا کپڑا پہن کر کسی راستے سے گزریں تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہوں میں راستے سے گزروں گا۔ ابی بن کعب فرمانے لگے بس تقوی اسے کو کہتے ہیں آدمی اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے زندگی کہیں ملوث نہ ہو، اسی کا نام تھا۔ اور میرے دوستوں میں کیا عرض کروں، میں آپ کو بتاؤں میں اس زمانے کے مسلمان کو تقوی اختیار کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اس زمانے کے مسلمان کو تقوی اختیار کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو گناہ میں مجبور سمجھتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اجی کیا کریں، ہم اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، ارے کیا کریں، ہم تو غیبت سے بچ ہی نہیں سکتے، اجی کیا کریں، ہم تو یہ نافرمانی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ کیا بتاؤں میں، اللہ اکبر، ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں ہم سب کا حال یہ بنا ہوا ہے، ہم سب کا مزاج یہ بنا ہوا ہے، جہاں کسی ساتھی کا کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی برائی اپنے علم میں آتی ہے، ایسا پیڑ میں مڑوڑ شروع ہو جاتا ہے، جب تک اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے چین نہیں ہوتا، ایسا مڑوڑ دلوں کے اندر۔ اور بتاؤں کیا کہہ کے دوسروں کو بتاتے ہیں آپ سے میرا تعلق ہے اور میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کسی سے نہیں کہنا، بہت تنہائی کی بات بتا رہا ہوں میں، فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے، وہ دوسرا تیسرے کو بتائے گا دیکھو میرا آپ سے تعلق ہے، ہمارے آپس میں محبت ہے، آپ کسی کو بتانا مت، فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے، وہ تیسرا چوتھے کو بتائے گا۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کی نافرمانی اور ایک مسلمان کے عیب ساری دنیا والے جانتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان کو تقوی اختیار کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا اس لیے مشکل ہو رہا ہے، اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتا ہے کہ ہم یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے۔ توجہ سے بات سننا بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو گناہ میں مجبور سمجھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کے توبہ استغفار کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے، ارے ہم تو غیبت چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو لایانی چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو لایانی چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو غیبت چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو فلاں گناہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مجبور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کے لیے گناہوں سے بچنے کے راستے بناتے ہیں، نہ ان کو اپنے گناہوں کے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے گناہوں سے بچنے کے راستے اور گناہوں پر توبہ استغفار کی توفیق ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو اپنے بس کا زور لگا دیتے ہیں اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کے، ان کے اللہ کا راستہ بولتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے بس کی پوری تدبیر لگا دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ہر گناہ سے بچنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں زلیخا مزین ہے اور وقالت حیث لک، وہ خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند ہے، دروازوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہی ہیں گناہ کی دعوت دینے والی زلیخا گناہ کے لیے آمادہ تیار ہے، دروازے بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، تالے توڑ نہیں سکتے، دروازے کھول نہیں سکتے ہیں، لیکن وہاں سے دروازے تک کا بھاگنا یہ ہمارے بس میں، یہ اپنے اختیار، یہ اپنے اختیار میں ہے، اپنے اختیار میں جتنا اتنا کر لیا، اپنے اختیار میں جتنا اتنا کر لیا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو
گناہوں سے بچنے کے راستے اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو گناہ میں مجبور سمجھ رہا ہے. اجی کیا کریں, ہم تو ایسے حکومت میں رہتے ہیں, سود کھائے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا ہے, جھوٹ بولے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا ہے, ڈنڈی مارے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے, دھوکہ دیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے. لوگ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مجبور سمجھ رہے ہیں, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں دیتے. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, تالے توڑ نہیں سکتے, دروازے کھول نہیں سکتے, لیکن یہاں سے لے کر دروازے تک کا بھاگنا ہمارے بس میں ہے. اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے دروازے تک بھاگ گئے, اللہ نے اپنے قدرت سے تالے توڑ دیے, دروازے کھول دیے. یہ اللہ کا نظام. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہر ساتھی کو اس کا اہتمام کرنا, ہر ساتھی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے, میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے. میری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی والی ہے یا میری زندگی خشیت اور گناہ والی ہے. میری تنہائی, میری خلوتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والی ہے یا میری خلوتیں, میری تنہائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت و بندگی والی ہے. کام کرنے والے ہر ساتھی کو اس کا اہتمام کرنا, پہلی بات. دوسری بات پیارے بات, انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں بنیادی چیز صبر و تحمل. کیا ہوتا ہے؟ صبر و تحمل. ایسا جوڑ ہے دونوں کا, ایسا جوڑ ہے دونوں کا, تقویٰ اور صبر. ایسا جوڑ ہے دونوں کا, تقویٰ اور صبر. جیسے روح اور بدن کا جوڑ ہوتا ہے, روح کو بدن سے جدا نہیں کیا جا سکتا, بدن کو روح سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تقویٰ اور صبر کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. تقویٰ اور صبر کو الگ نہیں کیا جاتا ہے. تقویٰ زندگی میں, صبر زندگی میں نہیں ہے, کام میں چل ہی نہیں سکتے. تقویٰ زندگی میں, اللہ کا ڈر خوف زندگی میں, صبر زندگی میں نہیں ہے, کام میں چل ہی نہیں سکتے ہیں. اس کام میں چلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز کام کرنے والوں کی زندگی میں صبر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صبر. صبر. عجیب حیرت کی بات, عجیب حیرت کی بات ہے. ایک طرف کام کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں یہ کام نبیوں والا ہے, کام نبیوں والا ہے, کام نبیوں والا ہے, خوب اس کے تذکرے کرتے ہیں. اور جب نبیوں والے حالات ان پر آتے ہیں تو شکوہ شکایت کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کام نبیوں والا ہے, اور جب نبیوں والے حالات آتے ہیں تو ان پر شکوہ شکایت کرتے ہیں. اللہ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں, یہ کام انبیاء والا ہے, یہ کام انبیاء والا ہے. اس کی سب سے واضح, سب سے آسان, سب سے بدیہی, سب سے عام فہم دلیل جس کو ہر مسلمان سمجھ جائے گا وہ یہ ہے, کام کرنے والوں پر وہ حالات آئیں گے جو حالات نبیوں پر. تبھی تو کام نبیوں والا ہے, بولو بھائی, تبھی تو کام نبیوں والا ہے. کام کرنے والوں پہ وہ حالات آئیں گے جو حالات نبیوں پر آئے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, حالات کا آنا تعجب کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر توجہ سے بات سنیں تو حالات کا نہ آنا فکر کی بات, حالات کا آنا تو اطمینان کی بات, حالات کا آنا تو اطمینان کی بات, حالات کا آنا اطمینان کی بات. آپ منگلور سے نکلے نظام الدین جانے, راستے میں مظفر نگر آ گیا, میرٹھ آ گیا, غازی آباد آ گیا. آپ مجھے بتاؤ تو بے چینی بڑھے گی کہ اطمینان بڑھے گا؟ بولو تو اطمینان بڑھے گا. بالکل صحیح چل رہے ہیں کہ ہاں منگلور سے نکلے نظام الدین جا رہے ہیں, اور کیا رہا راستے میں, اجی مظفر نگر آ رہا ہے, میرٹھ آ رہا ہے, غازی آباد آ رہا ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح چل رہی ہیں, برابر جو معروف اسٹیشن ہے وہ سب آ رہے ہیں. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہیں. اور آپ منگلور سے نکلے نظام الدین جانے کے لیے, آپ منگلور سے نکلے نظام الدین جانے کے لیے, اور راستے میں دوسرے اسٹیشن آ رہے ہیں, راستے میں دوسرے اسٹیشن آ رہے ہیں. اب آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ میں تو نظام الدین جا رہا تھا, راستے میں آگرہ کیسے آ گیا, متھرا کیسے آ گیا, بھوپال کیسے آ گیا, اٹاسی کیسے آ گیا. اب آپ کو فکر ہوگی کہ نظام الدین جا رہے ہیں, یہ سارے اسٹیشن کیسے آ رہے ہیں, نبیوں والا کام کر رہے ہیں, نبیوں والے حالات آ رہے ہیں. یہ تو اطمینان کی بات ہے کہ کام نبیوں والا ہے, اور اگر کام نبیوں والا کر رہے ہیں اور نبیوں والے حالات نہیں آ رہے ہیں, یہ فکر کی بات ہے نا. لیکن کیا بتائیں, ایسا شکایتوں کا بازار گرم ہے, ایسے شکایتوں کا. ساتھی امیر کی شکایت کرتے ہیں, امیر ساتھیوں کی شکایت کرتے ہیں, ساتھی کہتے ہیں امیر ایسا ہے, امیر کہتے ہیں ساتھی ایسے ہیں. ایک دوسرے کی شکایتوں کا بازار گرم ہوا ہے. صبر و تحمل زندگی سے نکلا ہوا ہے. حالانکہ میرا دوستوں بزرگوں,
صبر و تحمل، صبر و تحمل کام کرنے والوں کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کا ایندھن۔ صبر و تحمل کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے۔ ایندھن جب تک باقی ہے گاڑی چلتی رہے گی، ایندھن جب تک باقی ہے گاڑی چلتی رہے گی، سفر ہوتا رہے گا۔ جہاں ایندھن ختم ہوگا وہیں گاڑی رک جائے گی۔ اس طریقے گاڑی کے لیے ایندھن ہوتا ہے، دائی کے لیے صبر ہوتا ہے۔ جس کا صبر ختم ہو جائے گا اس کا سفر ختم ہو جائے گا، جس کا صبر ختم اس کا صبر ختم اس کا سفر۔ اس لیے بنیادی بات صبر و تحمل کے ساتھ چلیں، بنیادی بات ہے صبر و تحمل کے ساتھ چلیں۔ لوگوں مجھے ایک بات، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہر شکایت مردود ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر شکایت مردود ہے۔ ایک شکایت اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ کے دربار میں ہر شکایت مردود ہے۔ ایک شکایت اللہ کے یہاں قبول ہے، دائی اپنے آپ کی شکایت کرے۔ کس کی شکایت کرے؟ اپنے آپ۔ عجیب حیرت کی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے آپ کی شکایت کرتے تھے، ہم دوسروں کی شکایت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، گناہوں سے معصوم، بخشے بخشائیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، آپ تو اپنے آپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الناس، اے اللہ میں بات سمجھا نہیں سکا، میں اچھی تدبیر نہیں کر سکا، میری تدبیر کم ہو گئی، میری قوت کم ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے دربار میں اپنی شکایت کر رہے ہیں، اور ہماری زبانوں میں ساتھیوں کی شکایتیں بھری، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ صبر و تحمل کے بغیر اس محنت میں چل نہیں سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صبر ہے نا، صبر ایسی بنیادی چیز ہے، ایسی بنیادی چیز ہے، صبر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ صبر و علامات نبوت میں سے، کس میں سے بولو؟ علامات نبوت۔ ایک ہوتی ہے صفات نبوت، ایک ہوتی ہے علامات نبوت۔ علامات کا درجہ صفات سے اونچا ہوتا ہے، علامات کا درجہ صفات سے اونچا ہوتا ہے۔ صفات کو بتانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، علامت دور سے سمجھ میں آ جاتا ہے، علامت دور سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک صاحب اسٹیشن روڈ پہ، ان کو لانے کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کے استقبال میں آپ کو جانا ہے۔ آپ نے ان کے صفات ذکر کی، دیکھو جو آنے والے ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑے مفتی ہیں، اور بڑے پرانے ذمہ دار ہیں، اور بڑے بہادر ہیں، اور بڑے سنجیدہ ہیں، اور بہت سوچ بوجھ والے ہیں، اور بڑی اچھی رائے دینے والے ہیں۔ یہ سب صفات ہے، صفات جب تک سامنے والا نہیں بتائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارے بولو تو صحیح۔ اور اگر آپ نے کہا کہ دیکھو صاحب جو آ رہے ہیں وہ امامہ باندھے ہوئے ہیں، سفید امامہ ہے ان کا، ان کے ہاتھ میں بیگ ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایسا ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، وہ دور سے دیکھتے ہی پہچان جائے گا، ہاں ہاں مجھے آپ کے استقبال میں بھیجا ہے۔ کیوں بولو یہ سب کیا ہے؟ بولو یہ علامات ہے۔ صبر علامات نبوت میں سے، صبر کس میں سے؟ علامات نبوت۔ صبر علامات میں سے۔ اچھا میں آپ کو بات عرض کروں، ہمارے لیے صبر کرنا مشکل کیوں؟ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے لیے صبر کی ایک حد طے کر دی ہے۔ کیا طے کی ہے؟ میں یہاں تک صبر کر سکتا ہوں، اس کے آگے صبر نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے بھی امیر صاحب بہت ہو گیا، کب سے دیکھ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہوں مشورہ ایسا ہو رہا ہے، برسوں سے دیکھ رہا ہوں آپ میرے حق میں کوئی بات طے نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ دیکھ رہا ہوں آپ میرے رائے لیتے نہیں ہیں۔ اپنے لیے صبر کی حد طے کر دیے ہیں، جب اس حد پر پہنچتے ہیں تو آدمی کا صبر ختم ہو جاتا ہے، اب آدمی بدلے پر آ جاتا ہے، اب آدمی شکایت پر آتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایسی محنت ہے اس کے اندر صبر کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس محنت میں صبر قبر تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ صبر قبر۔ بولو نا، صبر کہاں تک ہے؟ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کافر کی قبر خواہش کے میدان میں ہوتی ہے، خواہش پوری کرتے کرتے مر جاتا ہے، اس کی قبر خواہش کے میدان میں ہوتی ہے۔ دائی کی صبر قبر کے دائی کی قبر صبر کے میدان میں، کافر کی قبر کہاں ہوتی ہے؟ خواہش کے میدان۔
خواہش پوری کرتے کرتے مرے گا، اس کی قبر اس کی خواہش کے میدان میں ہوتی ہے۔ دائی صبر کرتے کرتے مرتا ہے، اس کی قبر صبر کے میدان میں ہوتی ہے۔ اچھی طرح صبر کی کوئی مدت نہیں، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے بدلہ لینا، شکایت کرنا، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لوگ ہماری بات توجہ سننا، دو قسم کے جذبے ہیں، دو قسم کے جذبے ہیں جو دائی کو دعوت سے محروم کرتے ہیں۔ کتنے جذبے بولو؟ دو قسم کے جذبے۔ بات توجہ سننا، دو قسم کے جذبے ہیں جو دائی کو، کام کرنے والوں کو بڑی بڑی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک جذبہ استغنا ہے، ایک جذبہ انتقام۔ ایک کیا ہے؟ جذبہ استغنا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، جو آئے گا آئے گا، جو نہیں ہے نہیں ہے، جو آئے گا آئے گا، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ لوگ یاد رکھو، جو شخص امت سے مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو امت کی ہدایت کا سبب کبھی نہیں بنا۔ جو شخص امت سے مستغنی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو امت کی ہدایت کا سبب کبھی نہیں بناتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا جذبہ ہے، ایک ایک آدمی کو ہدایت پہ لانے تھا۔ جن مشرکین اور کفار کے تعلق سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ آپ کی بات قبول کرنے والے نہیں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ روڑا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات قبول نہیں کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی ان سے بھی مستغنی نہیں ہے، ان کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلوں پر محنت کریں۔ اور ہمارا حال عجیب ہے، ہمارا حال عجیب ہے۔ ذرا سا کسی ساتھی سے کوئی بات ہو گئی، ذرا سا کسی نے اپنی شان میں کوئی گستاخی کر دی، ذرا سا کسی نے ہمارے تعلق سے کچھ بول دیا کہ بس اب ایسا حال ہو جاتا ہے، وہ آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں، سنو توجہ سے بات، جو ساتھی ایک مرتبہ مشورے میں نہ آئے، ذمہ داروں کو اس کے پاس 100 مرتبہ جانا چاہیے۔ کتنی مرتبہ نہ آئے؟ ایک مرتبہ۔ جو ساتھی مشورے میں ایک مرتبہ اس کے بعد ذمہ داروں کو 100 مرتبہ۔ ساتھی کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، دو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نعرہ ہے جن کا اللہ کی ذات سے حقیقی تعلق نہیں ہو، کہ ان کا نعرہ وہ آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جن کا اللہ کی ذات سے حقیقی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا اللہ کی ذات سے حقیقی تعلق ہوتا ہے وہ تو ایک ایک مسلمان کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں تو سب چاہیے، ہمیں تو کیا چاہیے؟ سب چاہیے۔ جذبہ استغنا نہیں ہونا ہے۔ دیکھو ہماری بات سنو توجہ سے، ایک استغنا ہوتا ہے ساتھیوں کے اسباب سے، ایک استغنا ہوتا ہے ساتھی کی ذات سے، ایک استغنا ہوتا ہے ساتھیوں کے اسباب سے، ایک استغنا ہوتا ہے ساتھی کی ذات سے۔ اسباب سے استغنا کرنا تو فرض ہے، ذات سے استغنا کرنا حرام۔ اسباب سے استغنا فرض، اسباب سے استغنا فرض، کہ ہمیں آپ کے اسباب کی کوئی حاجت نہیں، آپ اپنے سبب میں لیں۔ اسباب سے استغنا کرنا فرض، ہمیں کسی کا مال نہیں چاہیے، ہمیں کسی کے اسباب نہیں چاہیے۔ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، جن کا مال قبول کر لو گے ان کی جان قبول نہیں کر سکو، جن کا مال قبول کر لو گے ان سے جان کا مطالبہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ شب گزاریوں کے اندر، ماہانہ جوڑ کے اندر، ششمائی جوڑ کے اندر یہ جتنے اجتماعی کھانے بند کیے گئے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا مجاہدہ کامل ہو جائے۔ ساتھی کہتے ہیں نہیں جی حضرت، ہمارا ایک ذمہ دار ساتھی ہے، ایک بڑا مالدار ہے، وہ شب گزاری میں سب آنے والوں کو کھلا سکتا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ ماہانہ جوڑوں کے اندر ایک ہمارا حلقے کا ساتھی ہے، وہ سب کو کھلا سکتا ہے، کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ قدیمات کے جوڑ میں، ششمائی جوڑ میں ایک آدمی ہے ماشاءاللہ، مردوں کو عورتوں کو کھلا سکتا ہے، اسی لیے بوجھ پڑنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اجتماعی مجلسوں میں، شب گزاری میں، ماہانہ جوڑ کے اندر، قدیمات کے جوڑ کے اندر جو کھانا منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی پہ بوجھ پڑتا ہے یا کسی پہ بوجھ نہ پڑے، اس کی وجہ یہ ہے ہر ساتھی کا مجاہدہ کامل ہو۔ کیا وجہ بولو؟ ہر ساتھی کا مجاہدہ کامل۔ ہاں، مجاہدہ کامل کیسے ہوگا؟ مجاہدہ کامل کیسے ہوگا؟ اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال، مجاہدہ کامل ہوگا۔ جس کا مجاہدہ کامل نہیں ہوگا اس کی ہدایت بھی ناقص رہے گی۔
جس کا مجاہدہ کامل نہیں ہوگا اس کی ہدایت بھی ناقص رہے گی۔ لیکن کیا بتائیں، اللہ اکبر، علاقے والے کہتے ہیں جی کیا پتہ نظام الدین والوں کو، ہمارے علاقے کی نوعیت نہیں جانتے ہیں، ہمارے علاقے کی نوعیت نہیں جانتے ہیں، ہمارے علاقے کی نوعیت یہ ہے، ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، ہمارے سمجھ میں آئے تو نہیں کریں گے۔ ایک زمانہ ہو گیا اس قسم کی ہدایت دیتے ہوئے، ابھی تک ماہانہ جوڑوں کے اندر اجتماعی کھانا چاہیے، ششمائی جوڑوں کے اندر اجتماعی کھانے چل رہے ہیں، شب گزاریوں کے اندر اجتماعی کھانے چل رہے ہیں۔ ابھی ہمارے فلاں ماندار ساتھی ہے، ان پر کوئی بول کے پڑتا ہے، وہ سب کو کھلاتے ہیں، اور بجائے لوگ ان کا شکریہ ادا کرے وہ سب کا شکریہ مانتے ہیں۔ یہ سب ہدایت کے خلاف ہے۔ دیکھو میری بات سننا تو میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، میں آپ جس کا مال قبول کر لو گے، آپ جس کا مال قبول کر لو گے، آپ اس سے جان کا مطالبہ نہیں کر سکو۔ جس کا مال ہم قبول کر لیں گے ان سے جان کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مال والے اپنا مال پیشی سے لے کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو ہمارا مال قبول کر دو، ہمیں چھوڑ دو ہمارا مال قبول کر دو۔ مال والے مال پیشی سے لے کر ہمیں چھوڑ دو ہمارا مال قبول کر لو۔ اور میں آپ سے سچی عرض کروں، میری بات توجہ سننا، برے لگے گی معاف کر دینا، لیکن حقیقت یہ ہے جن کا مال قبول کر لو گے ان کے جان کا مطالبہ نہیں کر سکو گے، وہ ہمارے کاموں میں دخیل بن جائیں گے، وہ ہمارے کاموں کو ہدایت پہ چلنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے کاموں کو اپنے تجربات پہ چلنے کے لیے سارے ساتھیوں کو مجبور کر دیں۔ کیوں کہ ہم نے کھایا ہے ان کا، ہم نے کیا کیا بولا، کھایا ہے ان کا، مجبور کر دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسجد میں، آپ کی مسجد میں حوض بن رہا تھا، آپ کے مسجد میں حوض بن رہا تھا۔ ایک بڑے مالدار صاحب اپنا مال کا کچھ مقدار لے کر حضرت کے پاس آئے کہ حضرت یہ ہدیہ ہے قبول فرما لیں، آپ کو تو حاجت نہیں ہے، میری سعادت ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ آپ کو حاجت نہیں ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارا مال لگ جائے دعوت تبلیغ پر، ہمارا مال لگ گیا دعوت تبلیغ پر۔ ایک صاحب ایک صوبے کے ذمہ دار اتنا مال لے کر نظام الدین آئے، حضرت یہ فرمانے لگے میں نے پوری زندگی میں اتنا مال کبھی نہیں دیکھا، ایسے بڑے دو اٹیچی روپے سے بھری، اور صوبے کے ذمہ دار تھے، مشورے والے سب کو راضی کر لیا، جو طبیعت والے ہوتے ہیں سب کو راضی کر لیا، سب نے کہا بالکل بالکل آپ صبح آئے مشورے کے اندر اور ہم آپ کے تعلق سے سفارش کر دیں گے اور آپ کا سارا مال قبول کر لیا جائے۔ صبح مشورے کے اندر پیش کہ حضرت فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، اتنی بڑی مال کی مقدار لے کر آئے ہیں اور اتنے تقاضے ہمارے پاس، یہ تعمیر ہے وہ تعمیر ہے، یہ خرچہ ہے وہ خرچہ ہے، اتنے تقاضے ہمارے پاس، ہم ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مال اگر قبول کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا مال قبول کر لیں۔ حضرت فرمانے لگے تم اپنے علاقے سے نکل کر نظام الدین آ گئے، آپ کو راستے میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین نہیں ملا آپ کو، میں تیرا ایک پیسہ قبول نہیں کروں، میں تیرا ایک پیسہ قبول نہیں کروں۔ اللہ معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائے۔ جہاں بیرون کا تقاضا آتا ہے نا، ساتھیوں کی نگاہ فوراً ان ساتھیوں پہ جاتی ہے جو اسباب اور مال کے اعتبار سے اونچی سطح پر، فوراً ان پہ نگاہ چلی جاتی ہے، مال اور اسباب کے اعتبار سے اونچی سطح پر۔ حالانکہ بیرون کا تقاضا مالدار سے متعلق نہیں ہے، بیرون کا تقاضا ہر مسلمان سے متعلق ہے، بیرون کا تقاضا مالدار سے متعلق نہیں ہے، بیرون کا تقاضا ہر مسلمان سے متعلق ہے۔ تو وہ صاحب آ کر کہنے لگے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ مال آپ قبول کر لیں، آپ کا احسان ہوگا، آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن میری سعادت ہے، آپ میرا مال قبول فرما لیں۔ جب اس نے بہت اصرار کیا، حضرت نے کہا وہ مال رکھ کر چلا گیا۔ ارے سنو تو صحیح کیسے عبرت کا بات ہے، وہ مال رکھ کر چلا گیا، باہر حوض کی تعمیر ہو رہی تھی، حوض تعمیر کر رہے تھے، اس نے جا کے پوچھا مزدوروں سے بھائی حوض کیسے بناؤ گے، حوض کیسے بناؤ گے؟ تو بتائیں مزدوروں نے کہ حضرت نے فرمایا ہے اتنا لمبا بنانا، اتنا چوڑا، اس نے کہا نہیں ایسا مت کرو، ایسے بناؤ، ایسے مت کرو، ایسے بناؤ۔ کہنے لگے حضرت نے کہا ارے تم میری بات مانو نا، میں حضرت سے بات کرتا ہوں۔ حضرت فوراً باہر آئے، لے تیرا مال چل یہاں سے، ادھر یہاں سے، جس کا مال قبول کر لو گے
وہ اپنی جان بچا لیں گے، اور جن کا مال قبول کر لو گے وہ ہمارے مشورے میں دخیل بن جائیں گے، وہ ہمارے کاموں کو بجائے ہدایت پہ چلنے کے اپنے تجربات اپنے مزاج پہ چلائیں گے۔ میں نے تو بات یہاں سے عرض کی تھی میرے پیارے بھائیوں، کام کرنے والے ساتھیوں میں صبر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہر شکایت مردود ہے، ہر شکایت مردود ہے۔ ایک شکایت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ کون سی شکایت بولو؟ مٹائی اپنی شکایت ہے، میں نہیں سمجھا۔ میں تو عرض کر رہا، دو قسم کے جذبے ہوتے ہیں، دو قسم کے جذبے ہوتے ہیں جو داعی کو دعوت کے میدان میں پھیلنے نہیں دیں گے۔ ایک جذبہ استغنا ہے، ایک جذبہ انتقام۔ کیا میں آپ کی حاجت کے بعد سمجھ لو، جو اپنے ساتھیوں سے مستغنی ہو جائے گا اچھی طرح سمجھ لینا، اس کو سمجھ لینا چاہیے اللہ مجھ سے مستغنی ہو چکے ہیں۔ جس کو اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے تعلق سے فیصلہ کر لے اللہ کو میری پرواہ نہیں۔ جس کو اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ نے اس کی پرواہ نہیں۔ ایک جذبہ استغنا ہے اور ایک جذبہ انتقام ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم ستانے والوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، صبر و تحمل نہیں کریں گے، بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کب تک صبر کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ کب تک صبر کریں؟ اور کہتے ہیں کتنا معاف کریں۔ دو جملے ساتھیوں کو زبان پر کیا بولو؟ کب تک صبر کریں اور کتنا معاف کریں۔ کب تک صبر کریں اور کتنا معاف۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے، حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک خادم، حضرت کا طالب علم، حضرت کے پاس پڑھنے والا، حضرت کی خدمت کرنے والا، بار بار کسی غلطی کے اندر مبتلا ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ العزیز صاحب بار بار معاف کرتے۔ ایک مرتبہ ایسی بڑی غلطی ہو گئی، حضرت شیخ نے طے کر لیا کہ اب اس کو معاف نہیں کرنا، اب اس کو سبق بھی نہیں پڑھانا ہے، اب اس کو معاف بھی نہیں کرنا ہے، اب اس کو معاف بھی نہیں کرنا ہے۔ میں کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، بعض مرتبہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں فلاں ساتھی کو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اب میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو لوگ اپنے ساتھیوں کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ جو انہیں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ صاف بات، اگر اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے معاف کرانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو معاف کرنے کا اہتمام کرو۔ حضرت شیخ نے کہا کہ بھائی یہ طالب علم بار بار غلطی کرتا ہے۔ حضرت شیخ نے سوچا کہ اب اس کو معاف نہیں کرنا، وہ بار بار معافی مانگے، شیخ اسے معاف نہ کریں۔ مولانا الیاس صاحب تشریف لے گئے سہارنپور، یہ دونوں حضرات آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا الیاس صاحب، حضرت شیخ العزیز صاحب، اس طالب علم نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اچانک میں شیخ کے سامنے چلا جاؤں گا تو شیخ مولانا الیاس صاحب کی رعایت میں مجھے معاف کر دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب بڑے ہیں، ان کی رعایت میں مجھے معاف کر دیں گے۔ اگر دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اچانک آ گیا وہ شیخ کے ساتھ، شیخ مجھے معاف کر دیں، شیخ مجھے معاف کر دیں، شیخ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ نے کہا ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ الیاس صاحب کے سامنے بار بار معافی مانگ رہا ہے، گویا یہ حضرت یہ بتانا چاہے میں اس کو معاف نہیں کرتا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں حضرت کے سامنے۔ حضرت شیخ نے کہا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ ساتھی کہتے ہیں نا کتنی مرتبہ معاف کریں، کتنی مرتبہ معاف کروں میں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ العزیز صاحب کا کان پکڑا اور کان میں کہا زکریا اپنے ساتھیوں کو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں آخرت میں معاف کر دے۔ جی ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم اپنے آپ کو کتنا معاف کروانا چاہتے ہیں؟ ارے بولو نا، پوری زندگی معاف کروانا چاہتے ہیں۔ یقین جانو پیارے بھائیوں، اگر اللہ پاک کہیں انگلی رکھ دیں گے نا تو آدمی جواب نہیں دے سکتے۔ اچھی طرح سمجھ لو، ہم سب سے جتنی خیر، جتنا کام ہو رہا ہے ہم لوگوں سے، کتنی محنت، کتنے مجاہدے، کتنی قربانی ہو رہی ہے، اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا پیارو بھائیوں، یہ ہمارا کارنامہ، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل نکل جائے گا ایسے گر جائیں گے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآنوں کی مجلس میں ہم سب جتنا کام کر رہے ہیں، جتنے مجاہدے قربانیاں کر رہے ہیں، ہم سب کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گھر کے اندر چھوٹا لڑکا ہوتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، باپ اپنی انگلی دیتا ہے، وہ باپ کی انگلی
پکڑ کے چلتے رہتا ہے جہاں باپ اپنی انگلی کھینچتا ہے لڑکا فوراً گر جاتا ہے۔ مولانا کہنے لگے یاد رکھنا کتنی خیر، کتنی بھلائیاں، کتنی قربانی ہو رہی ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جس دن اللہ اپنی انگلی کھینچیں گے نا کوئی انگلی پکڑانے والا نہیں ملے گا، اللہ کا فضل ہے، صبر و تحمل کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، صفات نبوت جو ہوتی ہے یہ جہد نبوت سے پیدا ہوتی ہے۔ صفات نبوت جہد نبوت سے پیدا ہوتی ہے۔ صفات نبوت جہد نبوت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان عملی طور پر جہد نبوت پر نہیں آئے گا، نقل حرکت میں نہیں آئے گا، اعمال دعوت کا اہتمام عملی طور پہ نہیں کرے گا، میرے دوستوں بزرگوں، صفات نبوت زندگی میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے ایک بات توجہ سے بات سنوں، ایک علم ہوتا ہے، ایک عملی محنت ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک عملی محنت ہوتی ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے اگر صرف سیرت کا علم ہو جائے، اگر صرف سیرت کا علم ہو جائے تو سیرت کا علم ہونے سے نہ رخ بنڈا کھائے گا نہ نتیجہ نکلے گا جب تک کہ سیرت کو اپنی زندگی میں فٹ نہیں کرے۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک عملی محنت ہوتی ہے۔ صفات نبوت جہد نبوت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک کام کرنے والا ہر ساتھی عملی طور پہ میدان میں نہیں آئے گا، عملی طور پہ انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں کرے گا، عملی طور پہ اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، میرے دوستوں بزرگوں، عمل علم باقی رہ جائے گا، معلومات باقی رہ جائے گی، زندگی حقیقت سے خالی ہے، زندگی حقیقت سے خالی ہے۔ اس لیے ایک بات توجہ سے سننا، ایک بات توجہ سے سننا، جس طرح زندہ آدمی موت تک کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی زندہ آدمی موت تک کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کام کرنے والا کوئی ذاتی عمومی اعمال سے اور نقل حرکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی اس دھوکے میں مت رہنا کہ ہم پرانے ہو چکے ہیں، کبھی اس دھوکے میں مت رہنا ہم ذمہ دار ہو چکے ہیں، کبھی اس دھوکے کے اندر مت رہنا اب تو میں مشورہ چلانے والا ہو چکا ہوں، اب تو میں ضلع کا ذمہ دار بن چکا ہوں، اب تو میں صوبے کے مشورے میں شرکت کرتا ہوں، میں اب تو میں نظام الدین میں حاضر ہونے لگا ہوں، میں اب مجھے میدان میں آنے کی اور نقل حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ بات دلوں کے اندر پیدا ہوگی وہیں سے تنزل شروع ہو جائے گی۔ کبھی جس طرح زندہ آدمی ساری زندگی کھانے پینے سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کام کرنے والے ساتھی کبھی بھی انفرادی دعوت سے اور نقل حرکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی، جان و مال زندگی اللہ کی امانت ہے، ہر سیکنڈ اس کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، توجہ سے بات کروں، اپنے مقام پر رہ کر سارے مقامی عمل کرنے والے، اپنے مقام پر رہ کر سارے مقامی عمل کرنے والے، قربانی مجاہدوں کے ساتھ سارے مشورے کے اندر اور سارے جوڑوں میں شرکت کرنے والے، یہ کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ مقامی سارے اعمال، ساری قربانیوں مجاہدوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھرنے کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ آپس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرہ چل رہا تھا، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک کون سا؟ ایک رائے ہے کہ سب سے اونچا عمل، سب سے افضل عمل حجاج کرام کو پانی پلانا، حج کرنے والے حجاج جو آتے ہیں ان کو پانی پلانا سب سے اونچا عمل ہے۔ ایک رائے ہے کہ نہیں مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ سب سے اونچا عمل ہے۔ ابھی آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے، جبریل السلام تشریف لائے، یہ آیت کریمہ لے کر آئے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تم لوگ حاجیوں کے پانی پلانے کو، مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اس آدمی کے برابر سمجھتے ہو جو ایمان لا کر اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چلتا پھرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی مت سمجھنا۔ میں کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، برا لگے تو معاف کرنا، نقل حرکت کا چھوڑ دینا سب سے بڑا فساد ہے، نقل حرکت کا چھوڑ دینا سب سے بڑا فساد۔ توجہ سے بات سن لو، کن ساتھیوں کا عمومی وقت نہیں لگ رہا ہے، جن ساتھیوں کا عمومی وقت نہیں لگ رہا ہے وہ خود بھی فساد میں ہے اور وہی دوسروں کے فساد کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں تھی، یہ مشورے والے ہیں، یہ مشورے والے ہیں، یہ مشورہ چلانے والے
والے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ مقامی عمل کرنے والے ہیں، اور یہ عمومی لوگ ہیں، یہ نقل حرکت میں پھرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ 100% صحابہ دین پر تھے، 100% صحابہ دین کی محنت پہ تھے، 100% صحابہ نقل حرکت پہ تھے۔ ایک صحابی بھی بطور مثال کے ایسا بتا نہیں سکتے ہیں کہ جو سارے مقامی اعمال کا اہتمام کر رہا ہو اور نقل حرکت سے مستغنی اور بے نیاز ہو، اللہ کے نبی نے اس کا استثناء کیا ہو کہ آپ کو اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی ایسا بتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام پر رہ کر بڑی سے بڑی بدنی عبادت کرنے والے کو، بڑی سے بڑی جامعالی خرچ کرنے والے کو کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں سمجھا، کبھی۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے شوہر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسی نماز کا اہتمام کروں کہ ایک سیکنڈ بھی میں نماز سے باہر نہ رہوں، ایسے روزے کا اہتمام کروں ایک دن افطار نہ کروں، ایسا اللہ کے ذکر کا اہتمام کروں ایک سیکنڈ بھی ذکر سے غفلت کا خالی نہ ہو، تو کیا مجھے اپنے شوہر کے اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب مل جائے گا؟ ارے سنو تو صحیح، آپ نے فرمایا تصلی ولم تقودی، تصومی ولم تفطری، اور آپ نے فرمایا تذکری ولم تفطری، آپ نے فرمایا ساری زندگی نماز پڑھ لے، ایک سیکنڈ میں نماز سے فارغ نہ ہو، ساری زندگی روزہ رکھ لے، ایک دن افطار نہ کرے، ہر سیکنڈ ذکر کرتی رہے، ایک سیکنڈ بھی ذکر سے غافل نہ ہو، ایسی زندگی گزار کر بھی تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر و ثواب کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے۔ صحیح ہے، 10ویں حصے بھی نہیں پا سکتے۔ بدنی عبادت کرنے والے، بڑے سے بڑے عبادت کرنے والے کو آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر نہیں سمجھا، بڑی سے بڑی مالی خرچ کرنے والے کو آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر نہیں سمجھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اللہ کے نبی سے تذکرہ کر دیا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 6000 سونے کے سکے، کتنے؟ 6000 سونے کے سکے ہیں اس کے پاس، 6000 سونے کے سکے ہیں، وہ سارا سونا غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پہ خرچ کر دے ہوئے اور وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہ جائے تو کیا یہ چیز اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص سے کہہ دے وہ 6000 سونے کے سکے یتیموں پہ، غریبوں پہ خرچ کر دے گے، اس کا خرچ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاوے، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والا بھی اس سے بہتر۔ کون بولو؟ سونے والا نہیں، مجاہدے والا نہیں، قربانی والا نہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والا بھی اس سے بہتر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک تو عوام کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ایک کام کرنے والے ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کام کرنے والے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا عوام سے زیادہ، عوام کے نکلنے سے زیادہ ضروری اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کام کرنے والے ساتھی، حلقوں کے ذمہ دار، ضلعوں کے ذمہ دار، مشورہ چلانے والے، ایسے سارے پرانے ذمہ دار ساتھی اگر اپنے نقل حرکت کا اہتمام نہیں کریں گے، میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں امت کے مرتد ہونے کا گناہ ان پر بھی آئے گا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں 4 بنیادیں ہیں امت کے مرتد ہونے کی۔ کتنی بنیادیں؟ 4 بنیادیں۔ 4 بنیادیں امت کے مرتد ہونے کی۔ امت مرتد ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، امت مرتد ہوتی ہے فرصت کی وجہ سے، امت مرتد ہوتی ہے غربت کی وجہ سے، اور امت مرتد ہو رہی ہے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے۔ پرانے ذمہ دار ساتھیوں اللہ کے راستے میں نہ نکلنے سے۔ آج چل پھر کے دیکھو کتنا احتجاج پیدا ہوا ہے، کتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، کتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی ہماری ایک جماعت علماء کرام دوسرے سال کی حبشہ اسلامی ملکوں، حبشہ کے دیہاتوں میں بنجر سے بنجر بستیوں میں کام کر کے واپس آئے۔ مفتی غلام نبی صاحب وادی کے ذمہ دار، ان کی جماعت تھی، مشورے سے بیٹھے کارگزاری لینے کے لیے۔ ہم نے پوچھے کیا حالات ہے، کہنے لگے حبشہ اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن جہالت ارتداد کا یہ عالم ہے، ہر سال حبشہ میں سالانہ 10,000 مسلمان مرتد ہوتے ہیں۔ کتنے مسلمان؟ اسلامی ممالک میں
ارتداد کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، جن ممالک کے اندر مسلمانوں کو اقتدار حکومت حاصل نہیں ہے، جن ممالک کے اندر مکاتب نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، جن علاقوں کے اندر، جن ممالک کے اندر نقل و حرکت نہیں ہے، ان ممالک میں کیسا ارتداد آیا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ سارا عملہ، سب سے پہلی بات تو وہ تمام ساتھی سچے دل سے توبہ استغفار کرے جن کا سال ہر سال سے خروج اللہ کے راستے میں نکل ہوا، سال ہر سال سے خروج اللہ کے راستے میں نکل ہوا۔ دیکھو میری بات سنو، اللہ کا فضل ہے، کسی نہ کسی درجے میں چوری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، شراب خوری ہے، سود کا کھانا پینا ہے، مسلمان کسی نہ کسی درجے میں ان کو گناہ سمجھتا ہے، ان پر توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے راستے میں پھرنا چھوڑ دینا، جس سے سارے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، اس گناہ کو مسلمان گناہ سمجھتے ہی نہیں، لوگ اس پہ توبہ استغفار نہیں کرتے۔ مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کا نام موجب عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو واجب کرنے والا۔ جب تک ہر سال ہر مسلمان ہر سال سالانہ 4 مہینہ دینا اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گا، ایمان کے حقیقی مزہ اور ایمان کے حقیقی لذت کبھی چکھ نہیں سکتے۔ ہماری شبگزاریاں قیام، طعام، منام، بیان، ہماری شبگزاریاں اس کے واسطے نہیں ہے، ہماری شبگزاریاں نقد جماعتوں کے بنانے کے لیے، نقد جماعت۔ اس لیے بھائی استغفار توبہ کریں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں، اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں۔ سب سے پہلے وہ حضرات جن کے بار بار 4 مہینے اندرون ملک لگ چکے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں، بڑے سے بڑے خرچ کے لیے، لمبے سے لمبے سفر کے لیے، دور سے دور کے لیے فرمائیں 5 مہینے کے لیے اپنے ناموں کو ظاہر کریں، میں تیار ہوں اللہ کے انشاءاللہ۔ فرمائیں اللہ یہ فرمائیں، ہمت کریں۔ علماء کرام ہے، علماء کرام فرمائیں کھڑے رہیں، یہ فرمائے اور جو کھڑے نہیں ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں، اور سب کو معلوم ہے ساری بات ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے اپنے جگہ کھڑے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے جو سفر کر سکتے ہیں، بہت واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی ماشاءاللہ اس سائڈ میں ہیں سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ، چلے بھائی وجہ اندر